السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہندو مذہب اور ہندوستان کی سرزمین سے اسلام کا کیا تعلق ہے، اور ہندو مذہب کے بارے میں بہت سے حقائق بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ رات کے اندر اللہ پاک واضح فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی بھیجا۔ پھر حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ پر جہاں انسانیت آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر 25 پیغمبروں کا ہے۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی زمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن مجید کی طرح یعنی کہ بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ویداس کی شکل میں موجود ہے، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں۔ جبکہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی واقع ہی نہیں بھیجا گیا تو پھر حضور پاک کا ذکر ان کتابوں کے اندر کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے بیان ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہے؟ اور ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا ہے؟ اگر یہ واقع ہی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے نبی کی تعلیمات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ بگاڑ دیا گیا، تو وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ ہندو کس نبی کی امت ہے؟ تو آئیے تاریخ سے ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندو مذہب سب سے قدیم مذہب ہے، جب اسلام اور مسلمان لفظ کا وجود تک موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اسی وقت سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور ان سے الگ ہو کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل خانہ کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ نے توڑ دیا تھا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بت پرستی دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اور بات میں واضح کر دوں، اس بت پرستی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے، جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو جہاں پر ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت میں موجود ہیں، مگر زیادہ تر کو بگاڑ کر اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اور اس کے شریک خدا بنا کر ان کو پوجا جاتا ہے، اور اب تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے تقریباً کئی ملین خدا بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو سکولر کا دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اسی لیے اسلام کا ہندوستان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لیکن یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے، دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی ہندوستان کی سرزمین پر پہلا قدم ہی مسلمان پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا، جس کا مطلب ہے اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں ہندوستان سے ہوئی۔ مسلمان لفظ کا مطلب ہے کہ اپنی خواہشوں کو اپنے رب کے حوالے کر دینے والا اور اس کے حکم کو ماننے والا انسان۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، جس کا مطلب ہے
پہلا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور اگر ہندو کسی طرح سے ان کے حوالے سے انکار کرنے کی کوشش کرے تو ایسا کرنا ناممکن ہے، کیونکہ ہندو مذہب کی کتاب رگ وید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حوا کی تخلیق اور شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکالنا اور پھر زمین پر انہیں اتارنے کا واضح ذکر موجود ہے۔ ہندو مذہب کی کتاب متسیہ پرانا کے اندر بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو آدم اور دوسرے کو حوا بنایا، جس کا مطلب ہے دنیا کے ان تینوں بڑے مذہب کے اندر ایک ہی جیسی چیزیں موجود ہیں، تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک خدا۔ اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر کس پیغمبر کو بھیجا گیا؟ اس بارے میں ہمیں تاریخ میں کوئی شواہد یا ثبوت نہیں ملتا۔ سب سے پہلی بات، ہندو نام کا مذہب تاریخ کے اندر موجود ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی آسمانی کتابوں میں مثلاً تورات، زبور، انجیل کے اندر ذکر موجود ہے، بلکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے، سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں بلکہ سناتن کی نام سے موجود ہے، جس کا مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا۔ بالکل ایسے ہی قرآن میں سورہ روم کے اندر موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا ہے۔ سناتن لفظ کا مطلب ہی اسلام ہے۔ تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلائل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ وید کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پر اتاری گئی، اور ہندوؤں کی کتاب بھوشیہ پرانا میں یہ لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ موجود ہے، اور ان کی کتاب میں لکھا ہے، خدا نے نوح کو حکم دیا کہ اس کشتی میں جانوروں اور پرندوں کو اکٹھا کرو اور ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے لو، جس کے بعد طوفان آیا، جس نے ہندوستان کی زمین پر انسانی زندگی کو ختم کر دیا۔ قرآن میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی قوم یہی مشرک تھی، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام نبیوں کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا، اور انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کی عبادت بھی کرنا شروع کر دی، اسی لیے انہوں نے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی مورتیاں بنا بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کی بھی پوجا کرتے تھے، اسی لیے آج بھی ہندو ستاروں کے علم کے اندر یقین رکھتے ہیں۔ مگر اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبر کی تعلیمات کو واضح دیکھ کر بھی یہ ہندو قوم انکار کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا؟ یہ بات سمجھنے کے لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ابو سعید سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے، کیا آپ نے میرا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، بے شک میرے مالک۔ جس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا، کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچایا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی پیغام سنانے والا نہیں آیا۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے، آپ کا گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا، یعنی کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام یا اللہ کا حکم پہنچایا تھا۔ جس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ البقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی کی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہندو قوم کبھی بھی اپنے نوح علیہ السلام کی تعلیمات اور کسی پیغمبر کو تسلیم نہیں کرے گی۔
اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی تھا، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ تو ہمارے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے ہماری اس کوشش سے آپ لوگ ہندو مذہب کے بارے میں کافی کچھ جان چکے ہوں گے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی یا جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اے میرے رب مجھے معاف فرما اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔